خراب ہوا یا فلسطین. تھینک یو ویری مچ گائز. مجھے اندازہ ہے کہ آج چھٹی کے دن آپ لوگوں کو میں نے سب کی تکلیف دی ہے. بڑی مہربانی, آپ اپنے شارٹ نوٹس پہ آ گئے ہیں, ہم آپ کو جلدی نہیں بتا سکے. 28 مئی 1998 کے حوالے سے میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جب پاکستان عالم اسلام کا پہلا اور دنیا کا 7واں بہتری ملک بن کے سامنے آیا. اور اس دن یہ پیغام دیا گیا ساری دنیا کو کہ جو دشمنان وطن ہے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان بحیثیت ملک اور پاکستانی بحیثیت قوم ناقابل تسخیر ہے. ہم اپنے پہ جتن کریں گے مگر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کا محافظ ہے. ہم یہاں پہ ایک اور چیز بڑی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی جاگیر نہیں ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور نہ کسی فتح واحد کی ذاتی ملکیت ہے, بلکہ یہ دن وہ دن ہے جس دن ہمیں تمام انجینئرس, تمام سائنسدان, تمام وہ ادارے جو سارے پروسیس کے اندر شریک تھے, یہ دن ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا, ان کو سلام پیش کرنے کا دن ہے پاکستان کو. اور یہ بھی کہ ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی, جو سائنٹسٹ تھے, جو انجینئرس تھے, ایک ایک آدمی جو اس سارے پروسیس میں شامل تھا, انہوں نے کس طریقے سے قربانیاں دے کہ کتنی ہمت سے کن کن حالات کے باوجود اس سارے معاملے کو یقینی بنایا تھا. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ڈاکٹر سمر محمد مبارک, ڈاکٹر اشفاق احمد, ڈاکٹر منیر احمد خان اور دیگر درجنوں سائنسدانوں نے دہائیوں تک دن رات کام کیا ہے. اپنی فیملی لائف جو ہے وہ قربان کی. بہت سے سیکورٹی کے ایشوز تھے, اس کے باوجود ان قربانیوں کے بعد انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر جو ہے وہ بنا دیا. اور دشمنوں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام تھا. ہم بحیثیت تحریک انصاف, بحیثیت پارٹی ان عظیم ثبوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی اس کاوش اور اس محنت اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے دشمنان وطن جو ہے وہ آج بھی اس ملک پہ حملہ کرنے سے گھبراتے ہیں اور دو دفعہ سوچتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے جب انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ آپ ٹی وی کے اوپر آ کے جو ہے وہ معذرت کریں, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب واحد لیڈر تھے اس ملک کے جنہوں نے کھل کے اس کی مذمت کی تھی اس وقت, اور اس پہ تنقید کی تھی کہ نیشنل ہیرو کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارے نیشنل ہیرو تھے. ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس یوم تکبیر پہ ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے وہ نیشنل ہیرو ہیں, ان کو آفیشلی نیشنل ہیرو ڈکلیئر کر کے ان کی ان خدمات کا جو ہے وہ اعتراف اس قوم کو کرنا چاہیے جو اس قوم کا ایک ایک بچہ کرتا ہے, سمجھتا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں. آج کے دن کے حوالے سے پارٹی کا یہ موقف ضروری تھا کہ میں آپ سے شیئر کرتا کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس کے تناظر میں دیکھیں 26ویں ترمیم کا اس لیے ذکر کیے بغیر کوئی بھی پریشر مکمل نہیں ہو سکتا. جو آج فسطائیت ہو رہی ہے اور جتنے ظلم کا ہم شکار ہیں اور جو بھی اس ملک میں معاملات چل رہے ہیں, اوبیسلی لوگ انصاف لینے کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں اور 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں میں ریلیف کا پروسیس, ضمانتوں کا پروسیس وہ ایک عجیب و غریب قسم کی سست روی کا شکار ہو چکا ہے, جس کا ذکر پاکستان تحریک انصاف ٹائم ٹو ٹائم کرتی آئی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہے, احتجاج کرتے رہے. دیکھیں 26ویں ترمیم بظاہر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ آئین کی قبر بن چکی ہے اور عدلیہ کی بے بسی کا مظہر ہے. اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت ایگزیکٹو عدلیہ کو ایگزیکٹو کا ایک افیکٹو کنٹرول آ جاتا ہے عدلیہ کی, اور وہ بالکل آئین کے جو بنیادی جو پرنسپلز ہیں وہ بالکل ان کے خلاف ہیں. 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اس کے تحت
جو ججوں کے تقرری کے فیصلے ہیں وہ ججوں کی تقرری نہیں ہے، وہ تو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے، بلکہ اب تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ انصاف کی چوری ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے کیس کی تاریخ لگوانے کے لیے احتجاج کرنا پڑا اسلام آباد میں، پاکستان کی پارلیمنٹ کی، پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جو ہمارے ایک تو پارلیمنٹیرینز جو نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، سینیٹرز، پروونشل اسمبلی پنجاب کے لوگ، جو پہلا احتجاج تھا اس میں پھر خیبر پختونخوا سے، ایون سندھ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کس بات کا احتجاج کر رہے تھے ہائی کورٹ کے سامنے؟ وہ اس بات کا احتجاج کر رہے تھے کہ جناب آپ تاریخ دیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، آپ ہمیں سنیں۔ اس دن وعدہ کیا گیا اور پھر وہ وعدے کے مطابق وہ نہ ہوا، وعدہ وفا نہ ہو سکا، اور دوبارہ جو ہے ایم این اے، سینیٹرز اور کے پی کے ایم پی ایس جو ہے وہ یہاں پہ آئے اور احتجاج کیا، ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے۔ اب آپ صرف یہ اندازہ کریں، جس اپنے ذہن میں یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ممبر پارلیمنٹ 10 لاکھ کا نمائندہ ایک پوری اپوزیشن پاکستان، 5 سے 6 لاکھ کا نمائندہ ایک پروونشل اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر، سینیٹر، ان کو اپنی عدالتوں کے سامنے بیٹھنا پڑے، احتجاج کرنا پڑے کہ ہمارا لیڈر ناحق قید ہے، جعلی مقدمات میں قید ہے، فیصلہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کریں گے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، مگر کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جائے؟ کیا اس کے لیے پارلیمنٹیرینز کو، پورے ملک کی اپوزیشن کو احتجاج کرنا تھا؟ تو کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں عدلیہ اتنی بے بس نظر آ رہی ہے؟ کیا اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت انصاف کی فراہمی اور عدلیہ کی آزادی کی بیسیکلی سچویشن کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ یہ اس پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں صرف پیشی لگوانے کے لیے ہم خان کی رہائی چاہتے ہیں، ہم کوئی ناحق بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو غلط کیسز میں اندر کیا ہے، آپ ان کو چھوڑیں بھائی۔ یہ بھی جنگ ہوئی ہے، اس قوم نے قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، ایک گھٹیا اور روایتی دشمن کو شکست دی ہے اس ملک میں، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے اس ملک نے، اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے محافظوں نے، اس ملک کے بچوں نے قوم بن کے دکھایا۔ اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودی جیسا گھٹیا دشمن جو اس کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو پاکستان نے ان کے ساتھ، ہندوستان اور ہندوستانیوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہ جب اس کی تقریر آئی ہے، آپ نے سنی ہوگی 2 دن پہلے، اس کے بعد تقریر تو ابھی 2 دن پہلے آئی، خان صاحب تو اس دن سے کہہ رہے ہیں جس دن ہم نے یہ جنگ جیتی ہے کہ یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی بغیرتی جو ہے یہ کرے گا۔ 3 دن تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ہم تو اس ملک کے ایک ایک چپے، ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے بحیثیت پاکستانی جس آزادی سے ہم اس ملک میں جینے کا ہمارا حق ہے، تو اس کے بدلے میں اگر ہم سب کچھ بھی دے دیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف لڑائی کے ایونٹ میں نہیں، امن کے دور میں بھی ہمیں اسی آزادی سے اس ملک میں جینا ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ حقیقی یکجہتی چاہیے اس ملک کو، اور حقیقی یکجہتی وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ یہ جعلی سرکار، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ، یہ فسادیت اور یہ ظلم اپنے سبجیکٹس پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ، سیاسی پارٹیوں پہ بند کر دے، فیصلے عدلیہ آزادی سے کر سکے۔ مطلب یہ کتنا آسان ہے آج کل یہ پریڈکٹ کرنا کہ بینچ لگتا ہے تو ہمارے وکیل ہمیں بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کی ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ وومن یہ ریزرو سیٹس والا جو فیصلہ بار بار ٹی وی پہ 2-3 دن سے وہ پوچھ رہے آپ کیا توقع رکھتے ہیں، کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا، تو جی پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا بیکاز وی بلیو ان فائٹنگ ٹو دی لاسٹ بال۔
سسٹم ایکسپوز ہوگا، دنیا میں چہرے بے نقاب ہوں گے، دنیا سن رہی ہے، آپ دکھا رہے ہیں، ٹی وی دکھا رہا ہے، اخبار دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے، فیکٹس کیا ہے، وکیل کیا کہہ رہا ہے، سننے والے کیا گفتگو کر رہے ہیں. سو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بھی پتہ لگے. سو اس لیے ہتھیار نہیں پھینکیں گے. آخری بال تک جو ہے خان نے سکھایا ہے کہ آپ نے اس کو فائٹ کرنا ہے، آخری بال تک کریں گے. وائی ناٹ؟ ایسے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تو 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر یہ نہیں ختم ہوتی ہے، وڈرا نہیں ہوتی ہے، واپس نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہر چیز کا اتنا تو نکل جائے. لوگ جو ہیں وہ پرسنل ایجنڈاز کو سامنے رکھ کے چیزوں پہ پالیسیز شیپ اپ کر رہے ہیں، رادر دین جو انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سامنے رکھے. القادر ٹرسٹ کیس میں تاخیر جو ہے، اور دیکھیں نہ کرائم پروسیڈز، نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے، نہ بشرا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے. مگر آپ پیسے آئے کہاں سے؟ سپریم کورٹ پہ. اس پہ آپ لوگ آلریڈی پچھلے کئی مہینوں سے آپ لوگ زیادہ ہم سے جو ہے وہ ماسٹر بن چکے ہیں. یو ہیو مور انفارمیشن دین می. اور اس کیس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل فیک، بالکل فیبریکیٹڈ. پاکستان کا آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے آپ عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے نہیں ملنے دیتے ہیں. آپ عمران خان صاحب کو ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیتے ہیں. آپ اتنا ایک آدمی جو قید میں ہے، آپ اس کے شعور سے، آپ اس کی آواز سے، آپ اس کی بات سے، آپ اس کے فلسفے سے اتنے ڈر چکے ہیں کہ آپ بہنیں، بچے اور کتابیں بھی اس سے دور کر کے بیٹھے. پچھلے 2-2.5 ماہ میں کتابیں تک ان کو نہیں دی جا رہی پڑھنے کے لیے. یہ سب بیسک رائٹس ہیں کسی بھی قیدی کے، اور یہ تو ناحق قیدی ہمارا جس کا آپ حق چھین کے بیٹھے ہیں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ناحق اس کو قید رکھا. اب اس لیڈر کا، جسے ہم اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں، اس کا سیاسی قد ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اس سے بہنیں، اس کے بچے، اور وہ جو قانوناً عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ بھی ہفتے میں 30 منٹ تک کی ملاقات ان سے کر سکتی ہے، وہ بھی کرانے کو آپ تیار نہیں ہیں. تو اس حکومت کا خوف آپ دیکھیں کہ وہ جو 6 آدمیوں کی اجازت ہوتی ہے ملنے کے لیے، جب وہ جاتے ہیں تو وہ بھی پنجاب پولیس پہلے کھڑی ہو جاتی ہے جیل سے بہت پیچھے روکنے کے لیے. وہ کیا کر لیں گے وہاں جا کے؟ ہر ملاقات میں آپ نے کیمرے تو لگائے ہوئے بھائی، ہر چیز آپ نوٹ بھی کر رہے ہیں، آپ ڈسکس بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ اس سے پہلے اس کا علاج بھی سوچنے لگ جاتے ہیں جب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. کیا آپ نے اس ملک کا تماشا بنایا؟ دنیا دیکھ رہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ روش جو ہے آپ اس کو چھوڑیں، اس معاملے کو، اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. عمران خان رول آف لا کی بات کرتا ہے. عمران خان کیا بات کرتا ہے؟ عمران خان ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، آئین کی عملداری کی بات کرتا ہے، قانون کی حاکمیت کی بات کرتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ کچھ نہیں مانگتا. اسے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ساری، اور آج نہیں کہا، اگر آپ ایگزیکٹلی یاد کریں، یہی میں نے آپ کو آج سے کوئی 10-10.5 مہینے پہلے یہیں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان نے کہا کہ میں ساری زندگی اندر گزاروں گا. اور آپ دیکھیں انہوں نے دوبارہ اس سے یہ ریپیٹ کیا کہ میں ساری زندگی اندر رہ لوں گا، مگر میں اس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کروں گا. آپ ان حربوں سے مجھے توڑ نہیں سکتے اور نہیں توڑ سکتے. آپ رانا ثناء اللہ کی بات سن لیں، وہ ووٹ لگ گئی ہماری اس بات پہ کہ تم تو 1 مہینے کی سارا عمران خان کو اندر کرنے کا جو تھا وہ 1 مہینے کی قید میں تھا. مہینہ نہیں گزاریا جائے گا. اس کے بعد وہ کہنے کے جہاز لیا اور کسی بات جانے وہ کیا ساری وہ کلیپس ہو گیا. وہ سارا مت اور وہ ساری جو آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی کہ عمران خان یہ سارا وقت یہاں پہ گزار نہیں سکے گا، تو وہ نہ ٹوٹا ہے اور نہ وہ ٹوٹے گا. ایک اور اہم چیز جو ہے وہ نقطہ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اینڈ دیٹ از ریگارڈنگ ہمارے کچھ اسیران ہیں جن کے کیسز عدالتوں میں سپریم کورٹ میں 2 سال سے
کوٹ لکھپت جیل میں قید ایک نوجوان رضا علی، اس کی ضمانت ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ وہ بچہ ہے جس کا آپ نے ٹی وی چینلز میں دکھایا ہے کہ اس کی دادی بزرگ عورت روتے ہوئے وہ روز عدالت کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور جج کو کہتی تھی کہ میرا ایک ہی ایک بچہ، ایک اکلا، کہ یہ بے گناہ ہے، یہ صرف اس کا جرم کیا تھا. میں ہوگا پاسٹ یونیورسٹی کا وہ اس میں آئی ٹی میں یا کمپیوٹر سائنس میں، کیونکہ میں ان کے گھر گیا تھا لاہور، اپنی یہ جو دوسری روپوشی میں گزار کے آیا ہوں آپ کے پاس. اس سے پہلے مجھے لاہور جانے کا موقع ملا، اسیران کے گھروں میں جانے کا، تو میں بڑی تکلیف ہوئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈسکس بھی کیا تھا تھوڑے کیسے، میں تو کوئی 30 35 40 گھروں میں گیا تھا، مگر ایک دو میں نے آپ کے ساتھ میڈیا ڈسکشن میں کی. مطلب ہے بندے کا دل پھٹتا ہے، ان ماؤں کے، بزرگ عورت کے، اس کی بہن کے، اس کی بیوی ماں، مطلب ہے ان کی والدہ آلموسٹ شی اور مینٹلی وہ بالکل وہ ہو گئی. تو اس کی جو ہے خالہ اور اس کی بہن جو تھی، کیونکہ والدہ اور بیگم جو تھی وہ بیچاری بات نہیں کر سکتی، اور وہ بچہ صرف ہمیں ہوتا نا صرف اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے پرامن، کوئی بیچارے کا وہ نہیں. تو اس کو پکڑ لیا گیا. وہ آپ کے سامنے ہے ساری وہ بپتا کہ کس طریقے سے وہ بوڑھی اور بزرگ عورت بیسیکلی مانسیرے کے رہنے والے تھے اور وہ لاہور میں شفٹ ہوئے سادات میں وہ واکر کے اوپر، بیکاز شی کوڈ واک پراپرلی، ویری اولڈ ایج، اور وہ جاتی نہیں. اب سپریم کورٹ سے 2 سال ناحق اندر رہنے کے بعد بچے کو ضمانت دی گئی ہے، کیونکہ رضا علی پہ جس بندے کو زخمی کرنے کا نشان کا الزام تھا اور جس حوالے سے اس نوجوان کی، یہ کیونکہ ایک دو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، آئی ہیو ٹو ریڈ فار دیٹ، کہ اس نے فلاں بندے کو زخمی کیا ہے. مزے کی گل ہے کہ جی زخمیاں کی لسٹ سی اس زخمی کا نام ہی نہیں سی، اس زخمی کا نام ہی نہیں تھا جس کو زخمی کرنے کے الزام میں اس کی ضمانتیں تک مسترد ہوتی رہی، اور وہ ناحق ایک عدالت دوسری عدالت پر آ کر تک جو ہے وہ بچہ جو گیا، اور پھر اس کی فیملی کمان الگ ہوئی، پیچھے عورتیں ہی عورتیں، دادی ماں ماسی بہن دو بٹی، یہ ان کے حالات ہیں. اچھا، 9 مئی کے تمام مقدموں کی یہی سٹوری ہے، کیونکہ اس وقت ایک عجیب و غریب جبر تھا نا. فیملیز جو تھی وہ ایک خوف کے اس میں تھی، تھانے جاتے ہوئے ڈرتے تھے. تفتیشی بدماش فیملیز کو جیسے مرضی، جیل والے علیحدہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ملاقات کے علیحدہ پیسے چل رہے ہیں، تفتیشی علیحدہ ذلیل کر رہے ہیں. عورتیں بیچاری پڑھے لکھے گھروں کی عورتیں، ہمبل بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے، تھانوں کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں، بیچارے پولیس سے ڈیل کرنا نہیں آتا یار. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا ہو. اور یہ مطلب جس زخمی کا اس سے الزام سی وہ لسٹ ہی نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ عدالت میں کیا لکھا بڑی انٹرسٹنگلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیل کے ٹرائل ہیں، کیونکہ اگر ٹرائل اوپن ہو تو پھر بھی چیزیں شاید دیکھیں نا، کچہری ہے، ہائی کورٹ ہے، آ رہے ہیں. جیل کے اندر تو ہر بندہ جا بھی نہیں سکتا ہے. تو جیل کے اندر ٹرائل جو ہے اس سے ہمارے ورکر کو اس کا حق نہیں مل رہا جو اس کا قانونی حق ہے. کوئی چیز ثابت ہو گئی ٹھیک ہے، مگر جو اس طرح لوگ تنگ ہو رہے ہیں وہ جاتی ہے، اور یہ سرکار جو ہے یہ اس میں پوری ذمہ دار ہے. جو 7 مئی کا سپریم کورٹ کا اس کا میں تھوڑا سا حصہ اگر آپ کی اجازت دیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. As per the short order of the Supreme Court dated 7th May, the government is obligated to legislate within 45 days and amend the Pakistan Army Act to provide a right of appeal for individuals convicted by military courts. However, 20 days have been passed. دسو کوئی حکومت نے کوئی کی ہے لیجسلیشن؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، مطلب ہائی کورٹ نہیں کہہ رہی. ہائی کورٹ کا تو بس دیکھی بیٹھے ہیں سارا سلسلہ کہ سانو پیشی واسطے بھی بندے لے کے جانے پڑتے ہیں. پیشی لگوانے کے لیے ہمیں پارلیمنٹ اٹھا کے لے جانی پڑتی ہے. نچلی عدالتوں میں جو ہو رہا ہے ڈو آئی نیڈ ٹو ٹیل یو گائز، تو پھر مطلب ہے کہ ادھر سے تو ایسے کام چلتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے 45 ڈیز دیے ہیں، چلو 20 دن گزر گئے، اگلے دن اسی بچ پالو ویک لو، ٹکٹ شروع کر دو، ٹکٹ پڑتا ہے.
یہ حکومت کیا کرتی ہے. تو یہ کیسز کے پلے ہے. میں کوئی ویزیبل وہ نہیں ہے. اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے میں نے اپنی لیگل ٹیم کو جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے, ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا کے سامنے ایک پراپر اس ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک سیشن کریں, ایک پریس کانفرنس کریں, اس حکومت کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جو لکھا پڑھ کے سنا, خان کے اندر سیدھے پڑھے لکھے بھی کوئی لوگوں سے بھی نہیں کرتے, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی انگریزی ہے سنتا نہیں اور کہاں ہوتا ہے کئی باری پڑھتی. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ عمل درآمد کیسے کروانا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کار شاید اخیر دیکھنا چاہیے نا ہمیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی دن ہے, مگر یہ کلاسک ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. آفٹر دس ڈیسیژن میرے خیال میں آپ کو باقی کیسز کے حقائق کا اندازہ ہو گیا ہوگا. ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ خواتین کے حوالے سے ہے, سنم جاوید کی ضمانت کے حوالے سے ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے ہے. یہ صرف خان کے ساتھ وفات کی سزا میں یہ ہماری خواتین جو ہیں یہ امریکہ کے اندر ہیں. وہ ایک بچی سرگودا میں ہے, شہر بانو, ان کی والدہ کیا جو ہے آپ نے سنا ہوگا, ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی ہے, میٹر اتار کے لے گئے ہیں. وہ جو متعلقہ سرگودے کا ایکسیڈنٹ ہے وہ اب وہ کیا وہ 14 سال کی بچی ہے, اس کا کی جرم ہے. انہوں نے اپنی والدہ کا اسکول ہے, اسکول کہتے ہیں ادھر انہوں نے پہلے اس کے والد پہ پرچہ دیا, پھر والدہ پہ, یا پہلے والد پہ یا بعد میں والدہ پہ, سم تھنگ لائک دیٹ. میٹر ان کا اتار لیا. وہ لوگوں کے گھروں میں رہنے پہ مجبور ہو گئے. بھائی یار ایک بچی کو اتنا ڈر کے کہ پھر عمران خان کو اس حکومت کا درد نہ چڑھائے تو پھر نیچرل ہے. اگر دوسرا ایک 14 سال کی بچی کا سوشل میڈیا ہینڈل جو ہے وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا, برداشت ہوتی ہے. سیاستدان میں کیا ہوتا ہے, ہم برداشت سے چیزوں کو فیس کرتے ہیں, اس کا سیاسی جواب دیتے ہیں. ہم کوئی پنجاب پولیس لوگوں کے گھروں میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ یہ آپ اس بچی کی ٹائم لائن دیکھ لیں. مجھے تو کوئی ایسی خدا نخواستہ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی پاکستان, مجھے تو کوئی ایسی اس پہ ٹویٹ نظر نہیں آ رہی. کیوں اس قوم کے بچے لوگ اپنا دشمن کر رہے ہیں؟ یہ تو بات طے ہے کہ دے ڈونٹ لائک. یہ جو جنریشن ہے نا, اور یہ جو اس کے بعد جنریشن ہے, جنہوں اتنا جا بھی ہوش ہے, جنہوں روٹی کھان کا ہوش ہے نا, جڑا مطلب نوالا پڑھ کے منہ پا سکتا ہے بچہ, وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نفرت کرتا ہے. دے ڈونٹ لائک. اٹس اے کلیئر میسج. سدھے ہو جاؤ, پٹھے ہو جاؤ, دے ڈونٹ لائک. For what you have done to them and what you are doing to them, what you are trying to do to their country, they don't like. مگر نفرتوں کو اتنا آگے مت لے جاؤ کہ کل ان بچوں کے ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ جائیں. اور یہ اگلا جو ہے نا, وہ جب آپ دیکھیں, کل ایک نوجوان مجھے ملا یہاں پہ, میڈیا سے اس کا تعلق ہے, میں اس کا نام نہیں اس کے لیے, اس نے کہا جی مجھے یہ پولیس اٹھا کے دے گی. تو میں اپنے بچے کے ساتھ, چھوٹے سے بچے کے ساتھ بائک پہ جا رہا تھا. جیسے ہی پولیس کی گاڑی گزری تو اس نے کہا بابا یہ 5 سال کا بچہ ہے. میں ایک میڈیا کے بندے کی گل کر رہا, یہ تو ہم چھوٹ کے لے گئے سر. اس نے آگے سے بائک پہ جس طرح بچہ پکڑ کے اس نے کہا, تو کہتا ہے بچے نے گالی نکالا. تو کہتا ہے میں نے کوئی یہ کیا حرکت کی, تم روڈ ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے فلانا. یہ اس بچے کے دل سے ٹھیک ہے, وہ تو ہم روک نہیں سکیں گے. آج آپ طاقت کے زوم میں ہے, رہونت میں ہے, اور اتنی رہونت میں ہے کہ آپ عمران خان کو اس ملک کا مودی سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. ظلم اور غداری یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے اس بے حیا بے غیرت وزیر اعظم مودی نے پاکستان پہ حملہ کیا, ہمارا اسکواڈرن لیڈر شہید کیا, ہمارے مدرسوں میں بچے شہید کیے, جتنی شہادتیں ہوئی ان 3 دنوں میں اس قوم کی, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا چھوٹا دشمن ہے. obviously جندال کے یاروں سے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ جب آپ کے بزنس انٹرسٹ ہوں گے تو پھر آپ کو مودی پاکستان کا دوست اور عمران خان پاکستان کا دشمن نظر آئے گا. ایسے لوگوں کو قوم ٹھیک ہے ویلے کی گل ہوتی ہے
تھوڑی اج کل معاملات ٹھیک نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ناچ لو کر لو رونت اور یہ غرور کر لو، بٹ یہ زیادہ دیر تک یہ کام نہیں چلے. آخر میں سینیٹر مشتاق صاحب کی مسز اور ان کے بچوں کو اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ اٹھایا ہے اور تھانے بھیجا. مجھے اس وقت کا آپ کے پاس اپڈیٹ ہوگا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے کہ لاسٹ ٹائم میں اسکول کی اس پیپل انہوں نے مجھے کہا کہ غازہ کے حوالے سے ایک ایسا کیمپ لگایا تھا کہ وہ جو ڈاکٹر علم جار کی جو 9 بچوں کی شہادتیں ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک تعزیتی وہ تھا. وہ کہتے تھے پروٹیسٹ بھی نہیں ہے، جو ان کا ٹویٹ میں نے پڑھا تو وہاں سے جو ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں بھئی خیریت ہے؟ پاکستان نے پاسپورٹ پہ لکھا ہے جی کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار ایوری کنٹری آف دا ورلڈ بٹ اسرائیل. بتا چھوڑو، اگر آپ نے فلسطین میں بچوں کی شہادتوں پہ، معصوموں کے خون بہنے پہ، ان کی شہادتوں پہ تعزیتی کیمپ، احتجاجی کیمپ نہیں، آپ نے اس پہ اپنے بچوں اور اپنی ماں اور اپنی بیٹیوں کو اٹھانا ہے تو پاسپورٹ بھی چینج کر دیو نا. کرو ہمت نا، تکڑے ہو نا، کرو چینج اس کو. یار اللہ سے کرو، خدا کا خوف کرو. صرف یہ تقریروں میں اسلامیات سنانے سے یا کہانیاں سنانے سے تمہیں کو بہت بڑا تمغہ نہیں مل جائے گا کہ تم کو بہت بڑے مسلمان ہو. یور ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین یور ورڈز. اور آپ کے ایکشنز یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کا پاسپورٹ شاید پہلا یا دوسرا 1-2 ملک ایسے ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. دس از دا لیول آف ہیٹ فار اسرائیل. اور اس پہ قائد اعظم جو ہے ان کے فرمودات وہاں پہ موجود ہے، پوری فلسفی اس پہ موجود ہے. ہمارے لوگ لڑنے مرنے کٹنے کو تیار ہیں. جو جس کے بس میں ہے، جو نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. آپ لوگ اور میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، مگر ہمارا دل تو روتا ہے، ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے کہ یار ہم صرف نماز پڑھ کے دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم وہاں شاید نہیں وہ حصہ لے سکتے، ان کو بچا نہیں سکتے یا پہنچ. تو یار آپ اگر کوئی ان کے لیے تعزیتی کیمپ لگاتا ہے تو آپ ان بچوں اور عورتوں کو اٹھاتے ہو. شیم فل ہے، یو آر شیم لیس پیپل. شرم کریں. اور میں پاکستانی قوم کو کہوں گا ویکھو نہ دے چرے یہ لوگ نے جڑے فلسطینیوں کی شہادتوں پہ لگے ہوئے تعزیتی کیمپوں میں سے بچوں اور عورتوں کو اٹھاتے ہیں. یہ وہ چہرے ہیں، دیکھ لو، مت کسی دھوکے میں آنا. یہی عمران خان کہتا رہا اور آج بھی اور یہ اپنے ایکشن سے وہ ہر چیز جو ہے وہ بار بار ثابت کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں بس آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں دوں گا. بڑی مہربانی آپ نے میرے دوستوں نے ٹائم دیا. پلیز somebody has a question. I took a little more time. آج میں نے تھوڑا زیادہ وقت دے دیا آپ کا. بہت شکریہ. اور نوجوان کس کے ساتھ؟ ساڑھے لال ایک چیز فائر ہوا عارضی طور پر مذاکرات نہیں ہو رہے. میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں سر، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. مطلب مذاکرات ایسے ہوتے ہیں کہ جتنے سانو پیشی لوانے واسطے عمران خان صاحب کی 2 بار احتجاج کرنا پڑے، ایسے مذاکرات چلتے ہوتے ہیں نہیں. تو ہمیشہ یہ ایک ایسی خبر جو ہے وہ نکالی جاتی ہے کہ جی ایک کنفیوژن پیدا کیا جائے میڈیا میں، ایک فضا بنائی جائے. یہ وہ پروپیگنڈا وار ہے کہ جس میں کہ جناب جی شاید یہ کوئی ایک طرف یہ سٹانس یہ دیکھو کیا گفتگو کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ادھر لگے ہوئے ہیں. کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی. ایک جعلی خبر اڑائی گئی جس میں کہا گیا کہ خان صاحب کو ادھر کو بندہ ملا فلاں ملا. خان صاحب نے خود آ کے اس کی تصدیق کر دی. آپ لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا. سو نتھنگ از ہیپننگ ایز فار ایز سیز فائر از کنسرنڈ. دیکھیں 3 دن کی جنگ ہوئی، کیا سارے بچے نے ابو البطی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. یار یہ ہمارا ملک خان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی پہلے ہیں، سب کچھ بعد میں. پہلے پاکستان کی حفاظت. ہندوستان ہمارا دشمن ہے. پارٹیوں کی تقسیم ہو سکتی ہے مگر ہندوستان اور ہندوستانی پاکستان کے دشمن ہے، پاکستانیوں کے دشمن ہے. کوئی اس کے اوپر بحث نہیں ہے اور اس سے کوئی سیاست نہیں ہے. اور اس کا ثبوت پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے. جن کو کہتے تھے کہ یہ جناب قوم کو وہ کرنے والے ہیں، جن بچیاں تھے FIA کے پرچے موجود نے کہ یہ انتشاری یا اینٹی اسٹیٹ ہے. کیا انہوں نے 3 دن ساتھ نہیں دیا اپنے ہر اس جوان کا جو بارڈر پہ یا فضا میں پاکستان کی حفاظت کر رہا تھا؟ نہیں دیتا. اسٹیٹس میں نے پشاور تھا میں ان دنوں میں نے وہ اسٹیٹس بھی شیئر کی، آپ لوگوں کے پاس ہیں، آپ لوگوں نے ٹویٹ کیے ہوئے سارے.
تو ہم نے تو ہمارے لیے ملک سے زیادہ کچھ نہیں ہے، سیاست تو نہیں ہے. اور خان نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اگر آپ خان صاحب کا اس کے بعد بیان دیکھیں تو خان صاحب نے یونٹی، یگانگت، یہ دو لفظ آئی ریمبر فرام دیٹ میسج، یونٹی اور یگانگت کی بات کی. اور یونٹی اور یگانگت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی یکجہتی وہ تبھی ممکن ہے کہ بھائی جڑا گند مچایا ہے تسی ملک کے اندر بند کرو. لیٹ پیپل شو دیئر لو فار دی ڈیفینڈرز آف پاکستان. بٹ یہ سکتا کہ نفرتوں کے تیر جو ہیں وہ تم لوگ ان کی سینوں میں اتار دو اور اس کے بعد تم حقیقی یکجہتی. تو یہ حکومت جو کہ بینیفیشری ہے اس ساری چوری اور ڈاکے کی، الٹیمیٹلی جس لیے مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں لانتا ہے ہاتھ سے رہنے کا لیسی پینٹ. سو بالکل پاکستان تحریک انصاف مذاکرات پہ بھی کرتی ہے، بٹ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں میننگ فل. میننگ فل کا مطلب ہے کیونکہ کسی کے سوال ہی پوچھ رہے تھے آپ تو سیاسی سے بات نہیں کرتے تو فلانے کو نہیں، آپ مجھے پتا آپ کو نہیں بات پوچھی، میں تو پہلے بتاتا ہوں. میننگ فل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھائی ہیں میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، وہ میرے دوسرے بھائی میرا جھگڑا ختم کروا سکتے ہیں یا وہ ڈلیور کر سکتے ہیں، کسی کو بھی نہیں کر سکتے مگر کہانی اچھی کر سکتے ہیں. کہ میں جنہیں میرا کام کرنا ہے وہ دیکھو جاؤں گا تھوڑے کو ٹائم ویسٹ کرا. میننگ فل ٹائم فرسٹ تھنگز فرسٹ. دیکھیں وہ جو مذاکرات تھے وہ کمیٹی خان نے پرپوز کی، کمیٹی بن گئی، اسپیکر آفس نے فیسیلیٹیٹ کیا. پہلی نشست ہوئی، اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہے. دوسری نشست ہوئی، نشستیں، تیسری بھی نشست ہوئی. بات یہ تحریک انصاف گئی، چیف منسٹر آئے، انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور جو ممبر ہم نے نامینیٹ کیا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہماری ایک سمپل سی ڈیمانڈ 26 کا کپتان، 9 مئی کی حقائق. ایک آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، CCTV فوٹیج آ جائے، کہڑے بندے پاکستان کا قانون توڑ رہے ہیں اور تو غلط کر رہے ہیں تو تسی نکارا کر دو، سامنے لے ہمیں ثابت کر دیں کہ اس میں حقائق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور فسانہ یہ سب الگ الگ ہو جاتا. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ٹاپ ججز کے حوالے سے ہماری ڈیمانڈ تھی. ایک نوٹیفیکیشن کرنا تھا جس کے تحت وہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا، وہ نہیں. تو اب ہم کیا اپنے سپورٹ بیس کو، اپنے ووٹر کو صرف یہی دکھاتے رہتے کہ آج ہم کمیٹی کے اندر گھس گئے ہیں، یہ نشست ہو گئی ہے، ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا، اسد قیصر نے یہ کہہ دیا، خبر کا کاروبار تو چلتا ہے مگر سارا کام نہیں چلتا جب تک کوئی کنکریٹ چیز نہ ہو جس کے ساتھ ہم وہاں پہ گئے تھے. تو وہ نہیں ہو رہا تھا. اگین آخر میں کیا ہوا کہ ہمارے جو ترجمان تھے اس کمیٹی کے، نیگوشیشنز کمیٹی کے، SIC کے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب، آپ ان کی مدرسے پہ آپ مطلب پولیس بھیج دیتے ہو، آپ کے میڈیا کے بچوں نے رپورٹ کیا، سوشل میڈیا نے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ ولفلی آپ اس چیز کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ چیز. تو اس پہ پھر وی ڈڈنٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم. خان صاحب کے حکم پہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنے تھے. سو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وی آر ناٹ انفارم. ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے. یہی پارٹیاں تھیں. ہم پہ اعتراض ہوا، آپ لوگوں نے اعتراض کیا، کسی کہنا سی چورا نال بہنا نہیں ہوتی، چورا نال بہ گئے ہو. مگر اس کاسٹ پہ بھی کہ ہم یہ تنقید اپنے پہ برداشت کرتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد کیا ہوا، صرف ایک نوٹیفیکیشن ہی ہو سکا، الٹا ہمارے لوگوں کے مدرسوں اور گھروں کو بڑھانے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، پہلی بات تو آپ میرے بھائی ہیں، بڑا احترام ہے. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری اسٹرگل ناکام ہوگی، میں نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. جب تحریکیں چلتی ہیں اور ایسی پارٹیاں جن پارٹیوں کے اوپر فسادیت کی انتہا ہوتی ہے، ایسی پارٹیاں جن پارٹیوں کے کسی صوبے میں لوگوں کو بالکل نہیں نکلنے دیا جاتا، کہیں پہ وہاں حکومت بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وفاد کی مداخلت ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بھی سب کچھ. پھر وہاں پہ پروپیگنڈا مشینری جب بالکل خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ تو خان کو فلانا بندہ اندر جا کے مل گیا جی، وہ جی خان صاحب پہ حملہ ہو گیا جی، وہ فلانا ہو گیا جی. اس قسم کے یہ ڈرامے کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ جیسا کوئی بندہ ایسی پوسٹ نہیں لگائے گا. آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ اس قسم کے اس ملک میں کنفیوژن پھیلانے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کسی شریف آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو جب ایک پوری مشینری بھی ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے لیے لگی ہوئی ہو تو ایسے ملکوں میں ایسے حالات میں چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کے ایشو، خصوصاً وہ پارٹیاں جو زیر عتاب ہوتی ہیں، وہ بڑے کر کے دکھائے جاتے ہیں. سیاسی لوگ ہوتے ہیں بھائی،
سب یہ کوئی فوجی دستہ تو ہے نہیں، بس سارے ایک کو کرتے ہوں گے اور ایک کو وردی پا کے ٹرن گے. یہ سیاسی پارٹی ہے، مختلف بیک گراؤنڈ، مختلف طبیعت، کوئی طبیعت کا سخت ہے، کوئی طبیعت کا نرم ہے، کوئی بہت بولڈ ہے، کوئی ذرا شرما بھی جاتا کبھی کبھی. تو اس قسم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کبھی بھانڈے کھڑک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہو جاتے ہیں تو بڑی بڑی پارٹی، اٹس ون آف دا بگیسٹ پارٹی، ناٹ ون آف دی بگیسٹ پارٹی آف پاکستان. چھوٹا موٹا کھڑکا دھڑکا تو سب برداشت کر لیا کرو، کیا ہوتا میں نے تو آپ بیانوں پہ ہی آ گئے تو میں بیانہ نہیں ہوں دے دینا. میرا خیال ہے کہ اپنا رولا جڑا ہے نا یہ اپنے گھر پکا لیں پہلے، کیونکہ وہ ایک آپ لوگوں کی طرف سے کلپ جو ہے وہ شیئر ہوا تھا جس میں جو ملک کے فارم 47 کے موجودہ وزیر اعظم ہے وہ تو کہہ رہے تھے سارا کچھ آدمی چیز نے کیا. یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نہیں کیتا، میرے مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیتا. پہلے اپنے گھر دے وچ اپنے بیان لا لو، اس کے بعد سارا گل مکا لینا. تو یہ تو اس بات کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کا پھر میں نے یہ سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ لندن میں کون سی ایسی رائل آرمی کی اکیڈمی ہے جہاں مطلب سیاستدانوں کو ملٹری آپریشنز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کیونکہ بہت عرصہ رہے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے تو ٹریننگ ہوگی ہو، کیونکہ میرے علم میں تھا کوئی. یہ بات. دوسری بات، ہاں بائی ریئلی بینگ اے پرائم منسٹر وین اٹ ہیپن، ہمیں یاد ہے کہ یہ منظوریاں جو ہیں وہ بہت دنوں کے بعد بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کی گئی تھی. اور یہ ایسے نہیں تھا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ایک ایک بندہ کریے یا نہ کریے، باہر کا پریشر اندر کا پریشر وہ ہمیں سب پتہ ہے، ان کے گھروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ جنہوں نے اوپنلی ووٹ سامنے ڈال دیا تھا وہ تو میں نے آفس اس کے بعد وہ تو اگر میری ٹائم لائن پہ آپ دیکھیں تو باقاعدہ طور پہ بڑا سخت ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ پارٹی کا حصہ جن میں وہ جو جن میں سے 2 وزیر بھی بن گئے تھے، اسی کیا ہونا ہے بے شرم ٹائپ لوگ نے جنہوں نے عمران خان کی تصویریں لگا کے وہ کیا اور اس کے بعد اوپنلی جا کے تو وہ تو اپنی سیاست کیا، انہوں نے تو اپنی نسل کی سیاست کے خلاف کر چکے ہیں. اور آن کے نا میدان میں انہوں نے پتہ لگ گیا. ہاں جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کریں مجھے بھی کم ہے معلوم کہ آپ جیسے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوپنلی آ کے وہ مگر ان کو پارٹی نے شو کاز ایشو کیے، کیونکہ وہ بھی جب ہم نے ڈسپلن کے تحت آپ کو پابند کیا تھا تو آپ کو پارٹی کے ذمہ داران جو ذمہ داران اس کو لک آفٹر کر رہے تھے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. یہ ایک بیسک ہماری ڈیمانڈ تھی. اگر کسی ساڑھے رابطے سے نہیں ہو تو پھر آپ کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو اس میں شو کاز دیے گئے تھے، اس کے اندر کافی سارا وہ ہوا. پھر شو ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے آئین کے اندر، وہ صرف میری شو کاز سے آپ کسی کو فارغ نہیں کر سکتے. اس پہ پھر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں ہر کسی کو آپ نے ایک موقع دینا ہے. شو کاز کے جواب ان کے آگے تھے، سب کے ساروں کے جواب. پھر اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے فارم ہوئی تھی. مجھے اب علم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہیئرنگس ابھی تک ہولڈ کی ہیں یا نہیں کی ہے. میں ان سے ڈسکس کر کے میں آپ سے شیئر کر دوں گا کہ اس میں ڈیلے کیوں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. ان کے جوابات آ چکے ہیں، کمیٹی بن گئی ہے، ہیئرنگ کرنی ہے جس میں وہ بتائیں گے کہ بھائی جی آپ کے وہاں غیر حاضر ہونے کی وجہ کیا ہے. اگر کمیٹی مطمئن ہو گئی تو فیصلہ ہو جائے گا، اگر کمیٹی مطمئن نہ ہوئی تو بھی فیصلہ ہو جائے گا. اور دونوں صورتوں میں جو فیصلہ ہوگا وہ عمران خان صاحب کی اپروول سے پھر اس پہ ایکشن ہوگا. سر یہ بتایا کہ خیبر پختونخوا میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بچارے پلے کو جائے گا اتنا اگر ان کے اتنے پلے ہوتا تو وہ سیٹ لے لیں گے پورے کھیتی کے کر کرا لیں گے. کوئی سمجھ رہے ہیں نا میری بات. وہ جو جس احتجاج کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بندے گن لینے تھے آپ کو، بندے کتنے تھے کوئی بات سمجھ رہے ہیں نا. وہ ٹھیک ہے انہوں نے گورنر اپنا لگا دیا، ان کے پاس اختیار ہے، مذاق مذوق کرتے رہتے ہیں، روٹی پانی چل رہے ہیں بس ٹھیک ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس دن پیپلز پارٹی سیکورٹی میں خطرہ ہو گیا تو پھر تو ساری ایگزسٹنس ہی جڑی ہے نا پھر وہی ختم ہو جانی چاہیے. اس بات سے یہ نہیں کرنا نام ہے. آئی ول ناٹ بی ایگزیکٹلی میں آپ اس وقت نیم نہیں کر سکوں گا کیونکہ بہت سے کیسز لاہور میں چل رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کیسز ہی غلط ہیں. ہم اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، آپ کے تھرو آواز اٹھا رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئے، سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئے، سامنے لے آئے. اگر کسی نے کوئی ایسا قانون توڑا ہے پاکستان کا جس کے تھرو اس کو سزا ملنی ہے تو وہ تو میں تو جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا. میں ڈسکون تو نہیں کر سکوں گا مگر میں جسٹیفائی تو نہیں کر سکوں گا. میں تو کہوں گا ٹھیک ہے اگر میری پارٹی میں سے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے اور ثبوت ہے اور ویڈیو موجود ہے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بے گناہ ہے
وہاں موجود نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے تقریباً آپ بھائی ہیں بڑے, اس سے میں بتاؤں آپ کو, ہمارے تقریباً جو پارلیمنٹرین جو دوست ہمارے سینیٹر, ان پہ 9 مئی میں ایک ہی دن, میں آپ کو سب سے بڑا وہ بتا دوں, ایک ہی دن میاں والی, گجرانوالہ, فیصلہ آباد, لاہور, پشاور FIR ہے. میرے دوستوں, ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہیں, مگر جن کے بچے نہیں ہیں جو ایک ہی ٹائم پہ ان ساری جگہوں پہ موجود تھے مختلف اضلاع میں, اور یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں. ایون مجھے اگلے دن چیف منسٹر کے بھی بتا رہے تھے کہ وہ 26 والے جو FIR ہیں ان میں ان کو کسی کراچی اور دوسرے ادھر کے بھی جس دن یہاں پہ موجود تھے ان FIRوں پہ بھی کر دیا, اور 9 مئی میں تو ایسی درجنوں ہی FIR ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جبر کی سنی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جبر ہی ہے, جبر کے علاوہ انصاف انصوف والی بات کوئی نہیں ہے. اور اب تو ایک 26ویں ترمیم کے بعد ایک سست روی سی آ گئی ہے نا چیزوں کی, وہ ہمارے لیے پریشان وہ ہے. ججز بیچ میں فیصلے دیتے بھی رہے, ایسے بات کروں, آپ دیکھیں پہلے 26ویں ترمیم سے پہلے بہت سی ججمنٹس جو ہے وہ ہوئی ہیں, وہ واپس ہوئی ہیں, ان کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں, خانگیاں ضمانتیں ہوئی ہیں. مگر اب اس کے بعد یہ جو جبر ہے وہ بڑا واضح ہے. آخری سوال, تو اس میں کیا غلط بات؟ یہ خصوصی طور پہ حکومت کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ناصر نذیر تارڑ یا جو بھی نہیں, وہ سوال کیا ہے مجھے یہ بتائیں. کل تو میں ساری سنی یاد آ گیا. حلیمہ خان صاحبہ نے کل یہ آفر کی ہے کہ اس کے اوپر نہیں, پارٹی کا خان صدیقی صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہاں. کہ دل دو کے آگے یہ کہ خان صاحب کی دے سکتے ہیں, وہ اس پوزیشن میں ہے. دیکھیں, میں تو عرفان صدیقی صاحب بزرگ آدمی ہیں. رات میں ٹاک شو میں کسی نے پوچھا, میں کیا نانو نہ رکھا مزمدہ جھنڈا کرا کے واسطے کہ کبھی طالبان نہ کوئی گل بات کرنی ہے تو بابا جی اسی گل کر لو فلانا جتنے کوئی نہیں جاتا, چلو تو فٹ ہوتا ہے. وہ ان کا احترام ہے, میرا ان کا ویسے بھی احترام کا رشتہ, تو میں ان کی ٹویٹ کو اتنا سنجیدہ نہیں دیتا ہوتا. مگر کیونکہ اب آپ نے یہ بات پوچھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلیمہ خان صاحبہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی رونے دھونے کا امپریشن آ رہا ہے یا جس سے کوئی بھیک مانگنے کا امپریشن آ رہا ہے. انہوں نے جو گفتگو کی میں نے سنی ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سنی ہے, 3 دفعہ سنی ہے. اس میں شی از ایز اے سسٹر کلیئرلی آسکنگ کہ تمہیں کی چاہیے عمران خان کو. عمران خان, میں نے اپنی گفتگو میں بھی ان کی اس میں سے ایک بات کی کہ عمران خان تو ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے, عمران خان تو رول آف لا کی بات کر رہا ہے. آپ کو کیا چاہیے اس سے؟ وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ آپ نے اس کو کیوں وہ کیا ہوا ہے؟ نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں. نیگوشیشن آر بیسڈ آن یہ بات جو تھی جس پہ رو کی بات ہو رہی ہے, جس کو غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے. کل سے سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے کلپ بڑھا کے تھے, یہ فرینج ہو گیا تھے, اونچ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے نیگوشیشن تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. وہ آپ کو کیا چاہیے دسو نا سارے کو, کیونکہ ہمیں کیا چاہیے وہ بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا, آپ اس کی کلپ کو سنیں, کہ ہمیں رول آف لا, عمران خان رول آف لا مانگتا ہے, عمران خان ہیومن رائٹس ابیوز کے حوالے سے بات کرتا ہے, ہمیں تو یہ چاہیے. تو ہمیں کی چاہیے. تو ایک بہن جو کہ اتنی گرمی میں بیٹھی ہے, جو کہ سیاستدان بھی نہیں ہے, جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے سادے فہم الفاظ میں کہا کہ میں نے دسو میرے برا تو کی لیندے ہو, کیونکہ ساتھ اسی نہیں مانگ رہے ہیں. تو یار اس کو جن لوگوں نے کلپس دینے کی کوشش کی ہے, میرے خیال میں وہ شرمندہ ہی ہوں گے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. جو آدمی جیل میں بیٹھا ہے, اوون کی طرح وہ کمرہ بن جاتا ہے, اتنی سخت ہے. بشرا بی بی جو ہے وہ 2 دفعہ بے ہوش ہوئی گرمی کی وجہ سے وہاں پہ ادھر جیل کے اندر. اور ابھی بھی جب وہ کیا بات کی عمران خان نے, آپ چھوڑے نا میں کیا کہتا ہوں یا باجی نے کیا کہا یا آپ نے کیا کہا, عمران خان نے صحافی کو کیا کہا. تو نے کہا ساری زندگی رہوں گا اندر. حالی بھی کوئی کہہ رہے کہ پی ٹی آئی رود ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان ہے. عمران خان سے اوپر تو کسی کا موقف مقدم نہیں ہے. جو عمران خان نے کہہ دیا کوئی پیچھے رو سکتا ہے؟ نہیں. یہ وہ تکڑا کھلوتا ہے جو ساری پارٹی تکڑی کھڑی. تھینک یو ویری مچ.